حاضری مقبول حاضری نصیب فرمائیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر اس مجلس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ ہماری جو مسکراہٹ کا جو حصہ ہے وہ بالکل ڈائس کے بازو میں ہے، تھوڑی سی آواز بھی زیادہ آتی ہے تو زیادہ ہو تو بہت زیادہ آئے گی، اور یہاں بات کرنے والوں کو بہت حرج ہوگا۔ امید ہے کہ مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہوں۔ بڑے ہی ادب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ حضرت والا کا وعظ ہوگا، وعظ کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر ہم آزاد مجلس ہماری ہے، جلدی چاہے آوازیں کر لیں، دعا تک کے لیے خاموشی اختیار کرنے کی گزارش ہے۔ حاضرین مجلس میں الحمدللہ بعض تو وہ ہیں جو حضرت سے واقف ہیں، لیکن بہت سارے احباب باہر صاحب مہمان ہیں۔ مختصر طور پر اب حضرات کے سامنے بات عرض کر دوں کہ ہمارے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے یہ دکھنے میں جسامت میں معمولی ہے، لیکن علمی مقام میں عملی میدان میں حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت والا دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے، دینی محنتوں کے لحاظ سے دنیا کے کئی ممالک کا سفر کر چکے ہیں، اور حضرت گھر میں کم اور دعوتی سفروں میں زیادہ رہتے ہیں۔ کل بھی حضرت سفر سے واپس آئے تھے، بیمار بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا ہے، کئی مدرسے حضرت کی نگرانی میں چلتے ہیں، اور ہمارے شہر کے اندر، شہر ہگڑے نگر کے اندر الجامعہ مرکز العلوم کے نام سے ایک ادارہ حضرت کی سرپرستی اور حضرت جی کے اہتمام میں چل رہا ہے، جس کے اندر ماشاءاللہ بچے حافظ بھی بنتے ہیں، عالمیت بھی کرتے ہیں، اور شعبہ افتاء کا کورس بھی ہے۔ اب تک کئی مفتیان اکرام وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سے بہت کام لے رہے ہیں، بہت مقبولیت سے اللہ نے نوازا ہے، اور یہ حضرت کی عادت ہے کہ بے تکلف اور سادہ رہتے ہیں۔ عام طور پر جب کسی مہمان مکرم کو دعوت دیتے ہیں تو ان کا مزاج ہوتا ہے کہ کار لے کر جائے، ان کو لے کر آئے، لیکن حضرت جو ہے خود چل کر آ رہے تھے، میں جا کر گاڑی میں کھڑا، حضرت خود چل کر آئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت علمی مقام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، مقبولیت سے۔ پورے کرناٹک میں اضلاع میں تو حضرت پر جان چھڑک دیتے ہیں لوگ، اضلاع کے اندر حضرت مفتی نظام الدین صاحب کا نام بھی لوگوں کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت کی عاجزی اور سادگی ہے کہ ہم نے ایک معمولی سی دعوت دی، اور ایک حقیقی سی دعوت پر حضرت نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوتا ہوں، باوجود طبیعت ناساز ہونے کے حضرت تشریف لائے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت والا ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہم اس موقع کو گوائے بغیر پورے شکر و اطمینان کے ساتھ حضرت کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، ہماری روحانی ایمانی زندگی کو تازگی ملے گی۔ اور میں بہت ہی عاجزی اور ادب کے ساتھ استاد محترم مشفق و مربی حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ ہم سامعین کو اپنے قیمتی کتاب اور واعظ و نصیحت سے نوازیں۔ پھر ایک بار مستورات سے گزارش ہے کہ خاموشی کا لحاظ رکھیں، اور ادھر طرف جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، جڑ کر بیٹھ جائیں، اور ایک ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اگلی نشست سے پر کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا،
وقال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فاحرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي أنت تريد وأنا أريد لا يكون إلا ما أريد فإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد وقال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شأت لا يضركم ذكرا كن أو إناثا وقال عليه الصلاة والسلام من سن سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة يوم السابع ونخلق رأسه ونلطخه بزعفران اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس ظاہری اعتبار سے دعوت کی مجلس ہے، لیکن یہاں دونوں دعوتوں کو جمع کر دیا گیا. ایک طرف دینی دعوت بھی ہے اور ایک طرف کھانے کی دعوت بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ میں دونوں دعوتیں ہمیشہ ملی جلی رہتی ہیں. جہاں بھی جوڑ ہوتا ہے وہاں روٹی توڑ بھی ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جوڑ ہو کھانے کا انتظام نہ ہو. اکثر نوجوان طبقہ یاد کرتا ہے. ایک نوجوان ملے اور پوچھنے لگے حضرت اجتماع کب ہوگا؟ ہم نے پوچھا بھئی اجتماع کا بڑا شوق لگا رکھا ہے، کیا بات ہے؟ نہیں حضرت میری زندگی میں اتنا سستا اور اچھا کھانا کھا بھی نہیں کھایا، سستا بھی اور اچھا بھی کہیں نہیں کھایا. تو اس بیچارے کو کھانے کا شوق، تو وہ 30 روپے میں، 35 روپے میں، 40 روپے میں عمدہ کھانا، یہ اس کی زندگی کے لیے پہلا تجربہ تھا. اور ماشاءاللہ عربوں کے لیے نظام بنایا گیا تھا، اور وہاں 150 روپے میں، 100 روپے میں ماشاءاللہ 500 روپے کا ڈش دیا جا رہا تھا. تو وہ تمام چیزیں لوگ یاد رکھتے ہیں. اس وقت یہ مجلس بھی انشاءاللہ لوگ یاد رکھیں گے، اس اعتبار سے کہ اس میں دینی باتیں بھی کہی گئی، اور انشاءاللہ بہترین آپ حضرات کے لیے عشائیہ کا نظم بھی بنایا گیا. اس لیے میں محترم خواتین سے، عام طور پر خواتین کو تو ان کو نہیں معلوم، مستورات کو تو بھی نہیں معلوم، وہ ایک گرفتاری. خواتین کو 2 عورتیں بات کر رہی تھیں. ہمارے حضرت ہمیشہ ایک لطیفہ سناتے تھے. کسی نے جا کر باہر کہا خواتین اندر چلے جائیں، تو وہ کہنے لگی ہم خواتین نہیں ہیں، خواتدو ہیں. ہم خواتین نہیں ہیں، خواتدو ہیں. تو ہمارے یہاں کی اردو کا بھی یہی حال ہے. جب ہم کہیں مستورات
کسے کی بول رہی سمجھتی؟ خواتین کسی اور سے خطاب ہو رہا ہے. جتنی عورتیں مائیں بہنیں اس وقت اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان سب سے عاجزانہ گزارش ہے، ہمارے بیان سے بڑھ کر آپ حضرات کا بیان ہو رہا ہے. آپ کا بیان پوری رات کر سکتی، 15-20 منٹ کے لیے آپ لوگ ذرا خاموش بیٹھیں. جب تک آپ خاموش نہیں ہوں گے ہم کیسے بات کریں گے بتائیے؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ذرا بچوں کے شور سے بڑھ کر آپ حضرات کا شور زیادہ ہے. بچوں کو خاموش کرنے میں زبان کا استعمال نہ کریں، بس ان سے کہیں بیٹا خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو، بیٹھ جائیں گے. حضرت جی رحمۃ اللہ کے اجتماع میں حضرت مولانا حضرت کے خادم تھے سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے بھئی خاموش ہو جاؤ، کہنے والے خاموش ہو جاؤ، مجمع خاموش ہو جائے گا. خاموش ہو جاؤ، کہنے والے خاموش ہو جاؤ. اس لیے ماشاءاللہ امید ہے ہماری عورتیں ہماری اردو سمجھ رہی ہوں گی اور خاموش ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیو، عقیقہ یہ سنت ہے. زمانے جاہلیت میں ایک عمل ہوتا تھا، جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا، کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس وقت میں وہ احباب جانور ذبح کرتے تھے اور اس کا خون اس بچے پر لگایا کرتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کی پرانی عادت. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ جس وقت ایک گھر میں 2 بچے ہو جاتے تو ایک بچے کے طرف سے جانور ذبح کیا جاتا اور دوسرے بچے کے طرف سے بال مڈا دیا جاتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اسلام کا پیغام دیتے رہے، عقیقے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسنون طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا عقیقہ رہن ہے کس کے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کے طرف سے بچے کے طرف سے ذبح نہ کریں. آپ نے فرمایا بچے کے طرف سے قربانی دیا کرو اور بچوں سے مصیبتوں کو ہٹا دیا کرو. دلیندراگی جس کو ہم کہتے ہیں، نحوست جس کو ہم کہتے ہیں، مصیبت جو ہم کہتے ہیں، منحوس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نیت، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ذبح کرو. وَأَمِيتُ الْأَذَىٰ، اور بچوں کے اوپر سے تمام تکلیفوں کو دور کر دیا کرو. اس لیے عقیقے کا حکم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود عقیقہ فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا. اس وقت میں تنگی تھی، اتنی زیادہ سہولت نہیں تھی، تو حسن کے طرف سے بھی ایک اور حسین علیہ السلام کے طرف سے بھی ایک دمبا ذبح کیا گیا. اسی لیے فقہا کہتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں سہولت دی ہے تو لڑکی کے طرف سے ایک اور لڑکے کے طرف سے 2 دمبا ذبح کیا کریں. سوال پیدا ہوتا ہے کیا مولانا لڑکی کے طرف سے ایک اور لڑکے کے طرف سے 2 کا مطلب کیا لڑکے کے طرف سے خوشی زیادہ اس کے لیے 2، لڑکی کے طرف سے خوشی کم اس کے لیے 1؟ کہا نہیں، یہ اللہ کا اصول ہے. للذکری مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، عورتوں کے لیے 1 حصہ ہے، مردوں کے لیے 2 حصہ ہے. مردوں کو 2 حصہ وراثت میں بھی ملے گا، محبت میں بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ ذمہ داری میں بھی ملے گی اور عقیقے میں بھی ملے گا. تو اس کے لیے علماء نے فرمایا جس وقت ذبح کریں تو لڑکے کے طرف سے 2، اس لیے کہ لڑکے پر 2 ذمہ داریاں آتی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری اپنی ذمہ داری کو نبھانا، دوسری ذمہ داری خاندان کی نسلوں کو بڑھانا. یہ دونوں ذمہ داریاں لڑکے پر ہے. اس لیے آپ کو یوں کہا جاتا ہے لڑکا جس گھر میں پیدا ہو کہا جائے گا ماشاءاللہ آپ کو وارث نصیب ہوا. لڑکی کے ذریعے سے وارثیت نہیں چلتی، لیکن حضرت جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو اللہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے چلایا. وہ بھی کیوں؟ رقیہ سے کیوں نہیں؟ زینب سے کیوں نہیں؟ ام کلثوم سے کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ ہی سے کیوں؟ علماء فرماتے اصل حضرت فاطمہ نہیں ہیں، اصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حضور کے دادا علی رضی اللہ عنہ کے دادا، جو دونوں کے دونوں خواجہ عبد المطلب ہیں. اس لیے فرمایا میری نسل اگر چلے گی تو علی کے ذریعے سے چلے گی. اسی لیے فرمایا من کنت مولا ہو علی مولا، میں جن کا ذمہ دار ہوں میرے بعد علی میرے خاندان کا ذمہ دار ہوگا. حضرت عثمان بھی داماد ہیں، دیگر احباب بھی داماد ہیں، لیکن ان دامادوں کو حضور نے وہ ذمہ داری نہیں دی، حضرت علی کو دی. اس لیے کہ حضرت علی بھی سید ہیں، حضرت فاطمہ بھی سیدہ ہیں. ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے سعادت کا سلسلہ شروع فرمایا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں سیدوں کا سلسلہ شروع ہونے کے لیے اصلاً سید وہ کہلایا جائے گا جس کا باپ بھی سید ہو، جس کی ماں بھی سید ہو. یہ اعلیٰ درجے کے سید کہلائے جاتے ہیں. جس کے والد سید، جس کے والدہ سیدہ نہیں تو وہ نصف سید ہو جاتا ہے. سلسلہ تو جاری رہے گا، سند تو جاری رہے گی، نسب تو جاری رہے گا، لیکن ایک اعتبار سے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی ایک طرف اور ایک طرف عقیقہ، دونوں کی مثال آپ نے دی. ایک اعتبار سے دیکھا جائے بچے کے طرف سے عقیقہ صدقہ ہے. جس طریقے سے ہم لوگ قربانی دیتے ہیں اسی طرح سے عقیقے کا حکم بھی قربانی ہی کا ہے. اسی لیے فرمایا صدقے کا گوشت خاندان والے نہیں کھا سکتے، پریوار والے نہیں کھا سکتے، ماں باپ نہیں کھا سکتے، گھر والے نہیں کھا سکتے. لیکن جس طرح قربانی ہم اللہ کے نام سے دینے کے بعد گھر کے تمام افراد کھا سکتے ہیں، اسی طرح عقیقے کے بعد بھی تمام افراد گھر کے کھا سکتے ہیں. جس طرح قربانی میں 3 حصہ بنانا مستحب ہے، عقیقے میں بھی 3 حصہ بنانا مستحب ہے. اسی لیے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں دن عقیقہ کیا کرو. 7واں دن علماء فرماتے ہیں 3 اعتبار سے گنجائشیں نکلتی ہیں. 7واں دن کی گنجائش، 14ویں دن کی گنجائش، 21ویں دن کی گنجائش. اس کے بعد جو عقیقہ ہوگا وہ عقیقہ مسنون عقیقہ نہیں کہلایا جائے گا. اکثر علماء نے 7ویں دن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ 14 اور 21 یہ دونوں دن یہ آ کر گنجائش نکالی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے 7ویں دن پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ذبح کیا کرو اور بچے کے بال مڈایا کرو اور بچے کے سر پر زعفران لگایا کرو. زعفران پانی میں ڈال کر اسے اچھی طریقے سے گھلا کر، جس طریقے سے پانی اور زعفران کا رنگ ایک ہو جائے، بالکل مختصر پانی زعفران میں ڈالنا چاہیے. پھر اس کے بعد سر کے اوپر وہ ملا جائے. انشاءاللہ بچے کے دماغ کے اعتبار سے بھی ترقی ہوگی، بالوں کے اعتبار سے بھی ترقی ہوگی. گرمی جو چاہیے سر کو وہ بھی اللہ کے طرف سے نصیب ہوگا. فرمایا وہ بال جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے اسے نکالنے کے بعد اس کو وزن کر کے اتنی مقدار چاندی صدقہ کیا کرو، اس کی قیمت صدقہ کیا کرو. میرے عزیز بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، عام طور پر لوگ عقیقے کو واجب کا درجہ دیتے ہیں، فرض کا درجہ دیتے ہیں. عقیقے کا درجہ سنت کا ہے، سنت کا درجہ سنت ہی رہے گا، اس کے اوپر واجب اور فرض نہیں جا سکے گا. بہت سارے جاہلوں کے یہاں یہ بات چلتی ہے عقیقہ جس کا نہیں ہے، عقیقہ جس کا نہیں ہوا اس کا حج بھی نہیں ہوتا، اس کا عمرہ بھی نہیں ہوتا. ارے احمق الوجود، اس سے حج کو کیا تعلق؟ عقیقہ ایک سنت ہے، عقیقہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اگر کوئی بندہ غور سے میری بات سنے، اگر
کوئی بندہ عقیقہ نہیں کیا تو کسی وجہ سے گنجائش نہیں ہے، غربت ہے، فقر ہے، پریشانی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کا نام لے کر بس بال کے برابر پیسہ صدقہ کر دیا کرے، یا وہ بھی نہیں ہے بال مڑا دیا کریں، زعفران لگا دیا کریں، تمہارے بس میں جو ہے وہ دے دیا کریں، اللہ سے کہہ دیا کریں یا اللہ میں یہ غریب باپ ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا، تو میں بس جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا۔ اس کا کس طریقے سے اندازہ ہوگا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ڈیلیوری جس ہاسپٹل میں ہوتی ہے اس ہاسپٹل سے آپ حساب لگا لیجئے، بعض لوگ ماشاءاللہ ڈیلیوری کراتے ہیں 1.5 لاکھ کے ہاسپٹل میں، 2 لاکھ کے ہاسپٹل میں، لاکھ کے ہاسپٹل میں، 70,000 کے ہاسپٹل میں۔ ارے بھئی یہ احباب کیوں نہیں 2 بکرے ذبح نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ پتا چلا تمہارا معیار 1.5 لاکھ کا ہے، جب 1.5 لاکھ کا ہے تم یقیناً 2 بکرے ذبح کر سکتے ہو۔ ہاں کوئی بندہ تلاش کرتا رہا حضرت کا تو بھی ایک سستے ہاسپٹل 10,000 15,000 میں ہو جائے، وہ بیچارے کا یہ گھگانا خود پتا چل رہا ہے، یہ عقیقہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، یہ عقیقہ کرنے کے دم نہیں رکھتا۔ جب یہ بیچارہ خود اپنے اس سے بچے کے حاصل کرنے کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے، باپ بننے کے لیے جب گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف رخ کرتا ہے اور غریب سے غریب، مسکین سے مسکین جہاں پر علاج ہو اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر لازم نہیں قرار دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا بس تو صدقہ کر دے، تیرے طرف سے اللہ قبول کر لے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ عقیقہ کے معنی کاٹنا، مصیبت اور بچے کے درمیان کا رشتہ کاٹنا، اس کے نام سے آپ ذبح کر دیا کریں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ادھر بال پر چھری پر رکھا جائے، ادھر گردن پر چھری رکھی جائے، اور دونوں چھری رکھنے کے بعد ادھر بھی بسم اللہ پڑھو ادھر بھی بسم اللہ پڑھو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کہتے ہیں سر سے سر لگانا، وہ سر لا کر بکرے کے سر کو بچے کے سر کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ سر کی مصیبت نکل جائے۔ ایسی یہ سب کے سب خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، اپنے دماغوں میں آئے ہوئے خیالات ہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اس لیے بے عقیقہ اپنے جگہ پر جہاں بھی ہے بس اتنا خیال رکھنا، جس طرح ترتیب ہے پہلے ذبح بعد میں حلق، جس طرح حج میں یہ نظام بتایا گیا، یہ ترتیب بتائی گئی، پہلے آپ قربانی دیں گے بعد میں آپ حلق کریں گے۔ ارے بھائی رمیے جمرات کے بعد قربانی کا نمبر آتا ہے، قربانی کے بعد آپ حلق کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا عقیقہ پہلے کریں گے بعد میں قربانی دیں گے۔ عقیقہ کرنے کے بعد میں بال مڈایا جائے گا، بال مڈانے کا نمبر بعد میں ہوگا۔ بہرحال یہ ترتیب کوئی واجب نہیں ہے، مسنون ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ بعض مرتبہ بچے بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کمزور بچوں کا سر مڈانا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے موقع پر آپ 7 دن سے بڑھ کر آپ 7ویں دن بکرا ذبح کر دیا کریں، بال مڈانے کے لیے 14واں دن کر لیا کریں، 21واں دن کر لیا کریں۔ اس طرح آپ جب مناسب سمجھیں اس وقت میں آپ بال مڈا لیا کریں۔ تو بہرحال عقیقہ اگر کوئی نہیں کیے تو ان کے لیے قربانی میں گنجائش نکالی گئی۔ قربانی کے جانور میں جس طریقے سے لڑکی کے طرف سے ایک، لڑکے کے طرف سے 2 میں نے عرض کیا، اسی طرح آپ اگر قربانی دے رہے ہیں بڑے جانور کی تو ایسے موقع پر حصے میں آپ حصے دار بن جایا کریں، 2 حصہ لڑکے کے طرف سے، 1 حصہ لڑکی کے طرف سے لے لیا کریں۔ بہرحال یہ تو مختصر باتیں جو عقیقے سے متعلق تھیں میں نے عرض کر دیا۔ یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کی نقالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ انداز میں شکریہ ادا کیا، اسی طریقے سے بلکہ آپ یہ سوچئے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جب عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے شکریہ میں قربانی کا اللہ نے حکم دیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح جب اللہ کسی کو صاحب اولاد بنا دے، اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی اولاد
اولاد جن کی نہیں ہے ان سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہے، اولاد کے لیے کتنا روتے ہیں، اولاد کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، اولاد کے لیے کتنا گھگاتے ہیں۔ میں دارالقضا میں بیٹھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب کوئی بھی مسئلہ آتا ہے 10 مسئلے میں 3 مسئلے وہ ہوتے ہیں اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے خلا ہو رہا ہے، اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے جدائیگی ہو رہی ہے، اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے تفریق ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ ماں نہیں بن سکتی، یہ باپ نہیں بن سکتا۔ ارے بھائی کبھی ماں کے اعتبار سے الزام، کبھی باپ کے اعتبار سے الزام۔ میں تمام کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں بنانا باپ بنانا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے تبھی بن سکتا ہے۔ آپ کو کتنی مثالیں چاہیے؟ آپ کے خاندان میں ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی۔ ارے بھائی 3 سال ہوئے ہیں شادی ہو کر، بچے نہیں ہوئے، مقدمہ لے کر لوگ دارالقضا پہنچ جاتے ہیں، مقدمہ لے کر کاؤنسلنگ سینٹر پہنچ جاتے ہیں، مقدمہ لے کر کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت؟ ارے بھائی نبی سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا، نبی کی بیوی سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی اللہ حضرت ابراہیم جد امجد ہیں، اس کے باوجود بھی بچہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کب نصیب کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام فراق پر رو رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے نہ ہونے پر رو رہے تھے۔ ایک زمانے تک 80 سال 82 سال کی عمر میں اللہ نے بچے عطا فرمائے، بشارت سنائی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ پیدا ہوئے زکریا علیہ السلام کو، کب؟ جس وقت میں حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو کر اللہ سے یہ کہنے لگے ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا تنے تنہا نہ رکھ، مجھے اکیلا تنے تنہا نہ رکھ۔ دعا بھی فرمائی ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ بچے تو بہت سارے ہوں گے لیکن صالح اولاد ایک ہو تو وہ 100 بچوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اولاد تھی لیکن صالح نہیں، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نوح تو اس کے بارے میں سفارش کرتا ہے، یہ انتہائی نالائق بچہ ہے، سنو لیس من اہلک، یہ تیرا بچہ تیرا نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ پتا چلا بچہ وہ بچہ کہلایا جائے گا جو باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے، جو باپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، والدین کی خدمت کرے، والدین کی ہر ایک کے اعتبار سے لحاظ رکھے، والدین کی قدر کرے، والدین کی عزت کرے، والدین کے وقار رکھے، تو ان کو کہتے ہیں اولاد۔ وہ اولاد ہی اولاد کیا ہے جو والدین کو رلائے، وہ اولاد ہی اولاد کیا ہے جو والدین کو تنگ کرے، وہ اولاد ہی کیا ہے جو والدین کو عزت نہ دے، وہ اولاد ہی اولاد کیا ہے جو والدین کے لیے مصیبت بن جائے، والدین کے لیے ذلت کا سبب بن جائے، والدین کے نافرمانی کا سبب بن جائے۔ ایسی اولاد کا رہنے سے نہ رہنا۔ اسی لیے کہ ایک مشہور مقولہ ہے تمل میں مشہور مقولہ، ایسے نافرمان اولاد کو مد نظر رکھ کر تمل میں کہا کہ تنّئی پتا، تنّئی کے معنی اگر کوئی شخص جنم دے رہا ہے کس کو؟ اس درخت کو جس کے ذریعے سے ناریل کا پانی ملتا ہے، اگر کوئی جنم دے دیا ناریل کے پانی کے درخت کو، تو ناریل کے درخت کو جنم دیا تو وہ کم از کم ناریل کا پانی تو دیتا ہے، لیکن پلے پتا کنیر نافرمان اولاد کو جنم دینے کے بعد ملا کیا؟ آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملا، آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ کتنے ایسے والدین چاہیے آپ کو کہ تاریخ میں کیا بنگلور میں آپ تلاش کر لیجئے، گلی میں تلاش کر لیجئے، محلے میں تلاش کر لیجئے، پڑوسیوں میں تلاش کر لیجئے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کو ٹھکرانے کی وجہ سے، ماں باپ کو ذلیل کرنے کی وجہ سے، یہی وہ ایم جی روڈ کے ہوٹل آپ کو شہادت دے سکتی ہے۔ ماں اور باپ دونوں کے دونوں پنکھے میں لٹک کر کہہ دیا بیٹی تو نے جو اپنا راستہ اختیار کیا ہے وہ اتنا ذلت آمیز راستہ ہے، میں نے تیرے لیے سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیے، گھر بار سب تیرے نام پر لکھ رہے ہیں، آخر ایک چیز تھی جو دینا باقی ہے، وہ کیا؟ ہم دونوں کی جان، ہم دونوں بھی تیرے نام پر
پر جان گفٹ کر کے جا رہے ہیں. بس دونوں نے سولی پر چڑھتے پہلے یہ گفٹ والا خط لکھ کر اس بچی کے حوالے کر کے دنیا سے چل دیے. اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں، اولاد تو ہزاروں ہیں لیکن فرما بردار اولاد، آپ کے بعد آپ کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی اولاد، آپ کے رہتے ہوئے خدمت کرنے والی اولاد، آپ کے رہتے ہوئے آپ کا لحاظ رکھنے والی اولاد، باپ کو ہٹو نہ کہنے والی اولاد، یہ اولاد اصل اولاد کہلائی جاتی ہے. وہ اولاد ہی اولاد کیا جو اولاد پر لعنت اللہ کی برسے، بددعائیں دینے پر باپ مجبور ہو جائے، ماں مجبور ہو جائے، ایسی اولاد کو اولاد نہیں کہا جاتا. اس لیے میرے عزیزو، آج مختصر میں آپ حضرات کے سامنے اتنا کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی پڑھائی پڑھاؤ. جیسے عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں کیا ہے، آپ کا بیٹا کیا ہے تو وہ دنیاوی ڈگری بولتے ہوئے بہت شان محسوس کریں گے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک. لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے اپنے اولاد کو کلمہ پڑھایا؟ کیا آپ نے اپنے اولاد کو نماز سکھائی؟ کیا آپ نے اپنے اولاد کو قرآن سکھایا؟ کیا آپ نے اپنے اولاد کو ماں باپ کی عزت سکھائی؟ کیا آپ نے اپنے اولاد کو خاندان کی عزت بچانا سکھایا؟ کیا آپ نے اپنے اولاد کو انسان بن کر جینا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اگر نہیں سکھایا، آپ کے گھر میں ایک جانور پل رہا ہے، اسے بیٹا نہیں ڈاکٹر جانور کہہ سکتے ہیں، انجینئر جانور کہہ سکتے ہیں، تاجر جانور کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ہی لوگ، میرے عزیز بھائیوں، میں فخر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مسلمان الحمدللہ اپنے والدین کو آخری دم تک پالتے ہیں، دیکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان یونٹی میں، اسی مسلمانوں کی جماعت میں کچھ ایسے کمبخت لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ اپنے والدین کو لے جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں. اولڈ ہوم میں یعنی کیا مطلب؟ ارے بھئی وہ گھر جو اولڈ ہوم بنایا گیا ہے وہاں جا کر چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنے کے بعد کرتے کیا ہیں بھئی، ان کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیے، بس کہہ دیا بس آپ کے فیس دے دی جائے گی. یہاں تک کہ کئی لوگوں کی موت ہونے پر اطلاع دی گئی، بے ابا کا انتقال ہو گیا. انہوں کیا بول رہا ہے لڑکا؟ دفن کر ڈالو، دفن کر ڈالو، اگر کوئی خرچہ ہو تو بتا دیجئے، گوگل پے کر دوں گا. دفن کر دیجئے، بتا دیجئے، فون پے کر دوں گا. ایسے کمینی اولاد کو جوتے لے کر مارنا چاہیے، ایسے کمینوں کو جیتے جیت دفن کر دینا چاہیے، ایسے کمینوں کو اولاد کہنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے ایک سمال ٹیسٹ رکھو اپنی زندگی میں، ٹیسٹ رکھو، کتنا وفادار، کتنا غدار، کتنا کمینہ، کتنا نیک انسان. یہ سب کے سب آپ کو زندگی ہی میں پتہ چل جائے گا. پھر آپ اپنے جائیداد کے سلسلے میں جو خیر کا فیصلہ ہو وہ کریں، ورنہ نافرمان اولاد کو مالک بنا کر مرو گے، عیاشی میں تباہ کر دیں گے. اس لیے میں اشارہ کر دیا، میں دعا دیتا ہوں تمام ہمارے جتنے بچے ان سب کے لیے اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، سب کے اولاد کو اللہ نیک بنائے. ولد صالح یدعو له، اللہ نیک اولاد بنائے جو مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے کے بعد ایصال ثواب کرے، مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے آنسو بہائے، مرنے کے بعد اس جدائیگی کو وہ لوگ، اسی لیے حدیث پاک میں ہے اللہ کسی غلطی کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ماں باپ کی نافرمانی کی اللہ سزا دیتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، دنیا ہی میں اللہ بتا دیتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. اس لیے سب سے ادباً کسی نے کہا حضرت نافرمانی میں زندگی گزار دیا، مر گیا، لیکن میرے والد محترم انتقال تو ہو گئے، میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، اب کیا کر سکتا ہوں؟ ماں کا انتقال ہو گیا، اب کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا کرو، ابا جو پسند کرتے تھے وہ کام کیا کرو، ابا کی نصیحت پر عمل کیا کرو، ابا جس خیر کے کام کیا کرتے تھے وہ خیر کے کام میں حصہ لیا کرو، انشاءاللہ فرما برداروں میں اللہ تمہیں شامل کر دے گا. محترم اس وقت میں ہم سب جو جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جناب کے
شعیب صاحب کی صاحبزادی کو دعا دینے کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم سب اپنے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کی نیت کر لیں کہ یا اللہ جس طریقے سے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو نے گود کو بھر دیا اور آپ نے والد بنا دیا، والدہ بنا دیا، اور آپ نے یہ خلا کو پر کر دیا، یا اللہ اس مجلس کو سبب بنا کر اس بچی کو اور اس بچی جیسی تمام بچیوں کو یا اللہ اچھے اخلاق سے نواز دے۔ بہترین زیور تو وہ ہے جو ادب کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ لیس الجمال باسواد تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ صرف کپڑے پہن لینے کا نام خوبصورتی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بہترین خوبصورتی وہ ہے جو علم دیا جائے اور ادب سکھایا جائے۔ اچھے اچھے کپڑے پہن کر بے ڈھنگا، آج کل تو کپڑے بھی بے ڈھنگے ہیں، کبھی یہاں پھٹا ہوا ہے کبھی وہاں پھٹا ہوا ہے، مختلف مقامات میں اب 2 جگہ پھٹنا باقی ہے، سو بقیہ سب پھٹا ہوا ہے۔ 2 ہی جگہ پھٹنا باقی ہے، بقیہ سب پھٹا ہوا ہے۔ اب کیا کپڑے پہنتے ہیں، آوارہ کپڑے، اس کپڑے کو کپڑا کہنا بھی، اسے تو چندی کہنا چاہیے بھئی، ایسے بھی لباس پہن کر لوگ آتے ہیں۔ بس ہم لوگ اپنے کلچر کو نہ بدلیں، اپنے ماحول کو نہ بدلیں، اپنی زبان کو نہ چھوڑیں۔ آج کل تو لوگ اردو بھی آدھی انگریزی بولنے والے ہو گئے ہیں اپنے گھروں میں۔ ویسا کرتا کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو لے آیا، نصیحت کرنے کو کہا، میں نصیحت کر رہا ہوں، پلیز ڈیڈ ٹرانسلیٹ می، تو وہ بول رہا ہے کیا بول رہے ہیں حضرت ذرا مجھے ترجمہ کیجئے، یہ انگریزی میں بول رہا ہے۔ میں نے کہا اس کی ماں انگریزی ہے؟ کہا نہیں، کہاں کے ہیں؟ انڈین۔ آپ انگریزی نہیں؟ پھر یہ کیا؟ نہیں مولانا وہ انگریزی بول بول کو عادت پڑ گئی۔ انگریزی سکھاؤ گے وہ انگریزی بنے گا۔ ارے بھئی زبان کا اثر پڑتا ہے، اسی لیے حضرت مدنی علیہ رحمہ اپنے زمانے میں ایک بھی بندہ انگریزی بولتا تھا فوراً بلا کر کلمہ پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ زبان کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں انگریزی زبان کو مارکیٹنگ زبان بنا لو، انگریزی زبان کو آپ اپنے کمرشل زبان بنا لو، انگریزی زبان کو شاپنگ کی زبان بنا لو، انگریزی زبان کو آفس کی زبان بنا لو۔ گھر میں جب بولو گے تو اردو بولو گے، اردو کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں بولو گے۔ آپ اگر تمل والے ہیں تمل بولو گے، ملیالم والے ہیں ملیالم بولو گے، اردو والے ہیں اردو بولو گے۔ اردو کے علاوہ انگریزی، بے انگریز نے آ کر ہمیں آزاد نہیں دی۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں انگریز تو ہندوستان سے چلا گیا لیکن سب کو انگریز بنا کر گیا۔ ہمارے کاغذات بھی انگریز ہیں، ہمارا پڑھنا لکھنا بھی انگریز ہے۔ چائنا والے کو دیکھو انگریزی بولنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم انگریزی کے مخالفت میں بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی انگریزی میں اسپیچ کرتے ہیں۔ واہ! اسی لیے انگریز جاتے جاتے کہا میں تو چلا گیا لیکن سب کو انگریز بنا کر گیا۔ انگریزی لباس، انگریزی سٹائل، انگریزی کلچر، انگریزی سسٹم، سب انگریزی ہے۔ اللہ تعالی ہم نے سریے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سب کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ میں اپنی جانب سے اور میرے دوست شعیب الدین کی جانب سے اور ہماری پوری دوستوں کی گروپ سکندر کمپنی کی جانب سے اور اہل خانہ کی جانب سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری معمولی سی دعوت پر اپنا قیمتی وقت نکالا۔ باوجود اس کے کہ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہیں، بیمار ہیں، پھر بھی آپ نے کو محسوس ہونے ہی نہیں کیا کہ آپ بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت نصیب کرے، بری وجہ سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ گزارش ہے کہ دعا کے ذریعے سے مجلس کا اختتام فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الرزق كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعد من قال وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ بقیہ زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس اجلاس کا جن مقاصد حسنہ کے ساتھ انعقاد ہوا ہے ان مقاصد حسنہ میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ شعیب بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انتظام فرمایا، یا اللہ اس انتظام کو بھی قبول فرما۔ آئے ہوئے تمام کے لیے دین کی بات سننے اور سنانے کا انہوں نے ایک موقع فراہم فرمایا۔ یا اللہ جن مقاصد کے ساتھ یا اللہ یہ مجلس دینی مجلس قائم ہے ان مقاصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہمارے بچوں کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہمارے عورتوں کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہمارے نظروں کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہمارے سوچ کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہمارے کردار کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہمارے اخلاق کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہمارے معاشرے کے بدلنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم نے سریے کو مسلمان باپ بن کر مسلمان ماں بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو مسلمان شوہر بنا دے، یا اللہ ہمارے عورتوں کو مسلمان بیوی بنا دے، ہمارے بچوں کو مسلمان بچے بنا، ایسے بچے بنا جن کو دیکھ کر تو یاد آئے، جن کو دیکھ کر نبی یاد آئے، جن کو دیکھ کر اسلام یاد آئے، جن کو دیکھ کر یا اللہ شریعت یاد آئے، سنت یاد آئے، ایسے بچے ہمارے بنا دے۔ یا اللہ ان کے دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسا چاہتے ہیں آپ ان کو بدل سکتے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے ہر ایک باپ یہ تمنا کرتا ہے کہ اپنے اپنے بچے بدل جائیں، ہر ماں تمنا کرتی ہے اپنے اپنے بچے سدھر جائیں۔ یا اللہ ہمارے ان کے والدین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ خصوصاً یا اللہ جو نونہال کے لیے ہمارے یہاں جڑنا ہوا، جس شہزادی کا یا اللہ عقیقہ ہے، یا اللہ رضیہ فاطمہ رقیہ فاطمہ، اس بچی کے عمر میں برکت نصیب فرما، صحت نصیب فرما، سلامت نصیب فرما، نظر بس حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر اس بچی کے حق میں مقدر فرما۔ تیرے حبیب علیہ السلام نے بچوں کے لیے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام یا اللہ تمام بچوں کو نصیب فرما، خصوصاً یا اللہ رقیہ فاطمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے شرور سے پناہ مانگی تمام بچوں کو اس سے پناہ نصیب فرما، خصوصاً اس بچی کو یا اللہ پناہ نصیب فرما، اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے امت کے حق میں مانگی ہیں یا اللہ ہمارے حق میں نصیب فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ان تمام سے بھی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے شفا نصیب فرما، مقروضین قرض قضا کی شکل صورت نصیب فرما۔ یا اللہ جو غلط مقدمات کے پھنسے رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ایک نہ ایک دن ہم نے شریعت کو تیرے پاس آنا ہے، آنے سے پہلے یا اللہ تیرا بن کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو وفادار بچے بنا، یا اللہ وفادار بچے بنا، وفادار بچے بنا، غدار بننے سے کچھ بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنا ہمارے بس میں ہے اتنی ہم نے تربیت کی ہے، یا اللہ جتنا ہمارے بس میں نہیں ہے یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ان کی تربیت فرمائیے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واسقنا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔